بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل پر آج سے پہلے صرف تلاوت قرآن پاک کی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی تھی۔ آج پہلی بار ہم آپ کو اسلامی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، سائنس نے اب تک بہت زیادہ ترقی کر لی ہے۔ انسان آسمانوں کی سیر کر رہا ہے اور سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا، لیکن اتنی ترقی کے باوجود سائنس ابھی تک یہ نہیں بتا سکی کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی اور اس دنیا میں سب سے پہلا انسان کون تھا اور کس چیز سے پیدا ہوا۔ سائنس کا ایک جھوٹا دعویٰ ہے کہ انسان پہلے بندر کی طرح تھا۔ وقت اور موقع کے ساتھ ساتھ انسان اپنے آپ کو تبدیل کرتا رہا۔ ناظرین، یہ بات بالکل بے بنیاد اور جھوٹ ہے۔ ناظرین، یہ ہمارا دین اسلام ہے جو ہمیں ماضی میں ہونے والے تمام واقعات سے باخبر کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کس طرح پیدا ہوا۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو غور سے اور مکمل سنیں تاکہ ساری بات آپ کو سمجھ آ سکے۔ ناظرین، ہمارا دین اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے جو اللہ کے نبی تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر میری خلافت قائم کرے گا، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یہ انسان زمین پر فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ جب میں انسان کو مٹی سے مکمل بنا لوں تو تم سب اس کو سجدہ کرنا۔ ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی اٹھانے لگے تو زمین نے کہا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو مجھ میں کوئی کمی کرے یا مجھے عیب نہ کرے۔ یہ بات سنتے ہی جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بنا ہی واپس چلے گئے۔ پھر اسی طرح بہت سے فرشتے آئے اور زمین نے یہی کلمات دہرائے اور سب فرشتے مٹی کے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت، جو کہ ہمارے ہاں حضرت عزرائیل علیہ السلام کے نام سے مشہور ہیں، ان کو بھیجا۔ زمین نے پھر وہی کلمات دہرائے، لیکن ملک الموت نے جواب دیا کہ میں اللہ کا حکم پورا کر کے ہی واپس جاؤں گا۔ ناظرین، ملک الموت نے پوری زمین سے تھوڑی تھوڑی مٹی جمع کی۔ جو انسان کو بنانے کے لیے مٹی جمع کی گئی وہ کالے رنگ کی مٹی، سفید رنگ کی مٹی، سرخ رنگ کی مٹی، نرم مٹی اور پتھریلی مٹی۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کی رنگت اور مزاج میں فرق ہے۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام مٹی لے کر آسمان پر چلے گئے، اس کو پانی میں تر کیا اور اس کا گارا بنایا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانا شروع کیا تو فرشتوں نے آپس میں باتیں کی کہ اللہ ہمارے بعد جو بھی مخلوق پیدا کرے گا ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کر اس میں اپنی روح ڈال دی اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام بتایا اور علم دے دیا اور فرشتوں سے کہا کہ تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتے اس بات پر خاموش ہو گئے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے کہا کہ اب تم سب سجدے میں گر جاؤ۔ سب فرشتے سجدہ میں گر گئے، صرف ایک کے علاوہ۔ ناظرین، ایک جن جو ہمارے ہاں ابلیس کے نام سے مشہور ہے، ایک جن تھا جو بہت زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا تھا۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس آدم کو مٹی سے۔ میں آگ ہوں، میرا مرتبہ اونچا ہے، یہ مٹی ہے، اس کا مرتبہ نیچے ہے، اور میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ملعون قرار دے دیا اور فرشتوں کی صف سے نکال دیا، شیطان کا نام دے دیا۔ ناظرین، انسان کو باقی تمام مخلوقات پر 4 باتوں میں فضیلت ہے۔ 1، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ 2، اس میں اپنی روح ڈالی۔ 3، فرشتوں کا سجدہ کروایا۔ 4، انسان کو تمام چیزوں کا علم دیا۔ ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پیدا کیا اور ان دونوں کو جنت میں ٹھہرایا۔ پھر شیطان نے ان کو بہلایا اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا اور ان کے ساتھ شیطان ابلیس کو زمین پر اتار دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے معاف کیا اور اس کے بعد انسانیت نے آگے قدم بڑھایا۔ ناظرین، جیسے جیسے لوگ بڑھتے گئے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ کی طرف سے جو بھی وحی آتی وہ شریعت بن جاتی۔ اسی طرح ہر رسول
الگ الگ شریعت کے ساتھ نازل ہوئے، لیکن دین ہمیشہ ایک ہی رہا، وہ ہے دین اسلام۔ اس دین کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور وہ دین ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ تھا انسان کی پیدائش کا مرحلہ۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر دیجیے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ہم بہت جلد آپ تک تاریخ کی ایسی ہی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔